اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں حکیم صفدر تبسم حسین صفدر ہربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اکثر لوگوں میں یہ شکایت پائی جاتی ہے کہ ہم بستری تو کرتے ہیں، مباشرت کرتے ہیں، لیکن اس میں لذت محسوس نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے مجھے کالیں کی کہ حکیم صاحب اس مسئلہ کے لیے کوئی اچھا سا نسخہ بتائیں۔ تو آج آپ کے لیے ایک بہترین نسخہ جو اس مسئلہ کا مکمل حل ہے انشاءاللہ، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے ضرورت مند حضرات تک بھی پہنچے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا کر میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا موجب بنے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بہترین نسخہ جو مباشرت کی لذت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ مباشرت کی لذت ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ اکثر لوگ پرانے مریض ہوتے ہیں، معدہ کی خرابی، مثانہ کی خرابی، جگر کی خرابی، اعصابی کمزوری، یہ بھی اس کا باعث ہوتی ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ مشتزنی کر کر کے اپنے جو ہے نا نفس، اس کی جو اوپر والی جلد ہے اس کو یا تو بہت زیادہ سخت کر لیتے ہیں یا بہت زیادہ نرم کر لیتے ہیں، یعنی یا تو اس میں حساسیت رہتی نہیں یا بہت زیادہ حساس ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس کا باعث ہیں۔ آج آپ کو جو نسخہ بتا رہا ہوں یہ انشاءاللہ ہر قسم کی وجہ کو دور کر کے مباشرت کی لذت کو انتہا تک پہنچا دے گا۔ نسخہ سماعت فرمائیں۔ آپ نے لینا ہے پارا 5 گرام اور گندک آملہ سار 50 گرام۔ اب ان دونوں چیزوں کو لے کر آپ نے کامل 4 گھنٹے پورے کھرل کرنا ہے۔ یہ ایک سیاہ رنگ کا سفوف بن جائے گا۔ ان دونوں کو اس وقت تک کھرل کریں جب تک پارا کی چمک ختم نہ ہو جائے۔ یہ ایک سیاہ رنگ کا سفوف بن جائے گا، اس کو کجلی کہتے ہیں۔ بعد میں اس میں آپ نے سلاجید 10 گرام شامل کرنی ہے، زعفران 10 گرام اور لونگ لینے ہیں۔ لونگ وہ جن کی اوپر والی ٹوپی ہے وہ سلامت ہو، وہ لونگ لینے ہیں آپ نے 5 گرام، اور مایا شتر عربی 10 گرام، دار چینی 5 گرام۔ پارا 5 گرام اور گندک 5 گرام کی کجلی تیار کر لیں۔ اس کے بعد اس میں سلاجید 10 گرام، زعفران 10 گرام اور لونگ وہ جن کی ٹوپی سلامت ہو 5 گرام، مایا شتر عربی 10 گرام، دار چینی 5 گرام۔ یہ تمام اشیاء کو آپ اچھی طرح بریک کر لیں۔ بہتر ہے مشین میں بریک نہ کریں، ہاتھ سے اس کو اچھی طرح کھرل کریں۔ جب بالکل بریک ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہوتا ہے نا دیسی انڈوں کا تیل، وہ اس میں شامل کرنا ہے، اس قدر کہ اس کی گولیاں تیار ہو جائیں۔ چنے کے برابر گولی بنا لینی ہے، اور مباشرت سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے ہمراہ دودھ استعمال کریں، اور جو ہے نا دودھ گھی وہ زیادہ استعمال کریں اس کے ساتھ۔ انشاءاللہ ایسا نسخہ ہے کہ آپ اشش کر اٹھیں گے۔ بہت ہی نایاب نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ بنانے میں تھوڑی سی محنت ہے، لیکن بغیر محنت کے کون سا کام ہوتا ہے؟ جس قدر محنت نسخے میں زیادہ لگے گی اسی قدر نسخے کا فائدہ اور اس کا مزہ زیادہ ملے گا۔ امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں حکیم صفدر تبسم حسین صفدر ہربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں
اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بڑا بہترین ٹائمنگ کا نسخہ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ ٹائمنگ کی بہت زیادہ مانگ ہے اور لوگ صورت انزال کے یعنی جلدی فارغ ہونے کے بہت زیادہ مریض ہیں۔ تو اس نسبت سے آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اعلیٰ ٹائمنگ کا نسخہ پیش کر رہا ہوں، جس سے آپ کے ٹائمنگ کے سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اور میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ٹائمنگ کی کمی اتنا عام مسئلہ اور ملک گیر مسئلہ بن چکا ہے کہ ہر دوسری کار ٹائمنگ کے بارے میں ہوتی ہے۔ جو مریض مطب میں آتے ہیں وہ بھی یہی شکایت کرتے ہیں کہ حکیم صاحب ہماری ٹائمنگ ختم ہو گئی ہے، حالانکہ یہ خود ساختہ ایک مسئلہ ہے، یعنی اپنا خود پیدا کیا ہوا۔ ابھی نوجوانی پوری بندے کے اوپر جوانی آتی نہیں کہ وہ مشت زنی شروع کرتا ہے، اور پھر اتنی زیادہ مشت زنی کرتے ہیں کہ اپنے جسم کی ہڈیاں تک کھوکھلی کر لیتے ہیں۔ میں بار بار سمجھا کر تھک گیا ہوں، خدا کے بندو اپنے مادہ حیات کو کیوں ضائع کرتے ہو اپنے ہاتھوں؟ 40 لقمے غذا کے اور ایک قطرہ خون کا، 40 قطرے خون کے اور ایک قطرہ منی کا، اور اس کو دن میں 3-4 مرتبہ ضائع کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ بندہ اللہ اور اس کے رسول کا بھی مجرم، اور اپنی صحت اپنے ہاتھوں سے برباد کرنی۔ خدا کے لیے ان غلط عادات سے مکمل طور پر پرہیز کریں اور اغلام بازی سے بھی بچیں، یعنی لڑکوں کے ساتھ بات فعلی کرنے سے۔ اس سے عضو تناسل برونی طور پر تباہ ہو جاتا ہے، اور مشت زنی یعنی اپنے ہاتھ سے فارغ ہونے سے بندہ اندرونی طور پر تباہ ہو جاتا ہے اور مباشرت کے قابل ہی نہیں رہتا۔ ٹائمنگ تو بعد کی بات ہے، پہلے انتشار ہی نہیں آتا، عضو تناسل کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ کھڑا ہوگا تو ٹائمنگ کا مسئلہ آئے گا نا جی۔ تو بہرحال جن کو انتشار آتا بھی ہے ان کی ٹائمنگ بالکل نہیں ہے۔ تو اس سلسلہ میں آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی قیمتی اور اعلیٰ نسخہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے لینا ہے اجوائن خراسانی 10 گرام، زعفران 10 گرام اور ریگ ماہی 10 گرام۔ صرف 3 چیزیں ہیں، اجوائن خراسانی، زعفران اور ریگ ماہی۔ یہ تینوں چیزیں 10-10 گرام لے کر چنے کے برابر گولی بنا لیں اور وقت مباشرت سے 1 گھنٹہ پہلے ہمراہ دودھ استعمال کریں۔ آپ کا انشاءاللہ ٹائمنگ کے مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا۔ یہ میرا بارہا کا آزمودہ نسخہ ہے۔ یہ آزمودہ نسخہ میں آپ کی خدمت میں فی سبیل اللہ کی رضا کی خاطر پیش کر رہا ہوں۔ فائدہ تو وہی اٹھائے گا جو اس کو استعمال کرے گا۔ امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں حکیم صفدر تبسم حسین صفدر ہربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج آپ کے لیے جس موضوع پر ویڈیو بنائی جا رہی ہے وہ ہے کستوری کا نعم البدل۔ کستوری یعنی مشک، یہ ہوتی کیا ہے؟ یہ ایک خاص قسم کا ہرن ہوتا ہے۔ اس کی جو مادہ ہرن ہوتی ہے اس کے ناف میں یہ ایک ہڈی کی شکل کا گول گیند ہوتا ہے، جس میں یہ مشک یعنی کستوری بھری ہوئی ہوتی ہے۔ جب ان کا ملاپ کا سیزن آتا ہے تو وہ جو ہے نا کستوری، اس کی مہک جو ہے وہ پورے جنگل میں پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو نر ہرن ہوتا ہے وہ اس مادہ ہرن کو تلاش کر لیتا ہے۔ پھر ان کا آپس میں کراس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ جب شکاری وہ خوشبو سونگھتے ہیں
جس کو نارنن سونگ کر آتا ہے، جب شکاری بھی وہ خوشبو سونگتے ہیں تو اس خوشبو سے وہ اس مادہ ہرن کا شکار کرتے ہیں، اور اس کے ناف میں سے وہ مشک نافہ، یعنی ناف میں سے وہ جو گول ہڈی کا گیند ہوتا ہے، وہ اس کو مشک نافہ کہتے ہیں، وہ نکال کر اس کے اندر سے کستوری نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے اس ہرن کی نسل بھی کافی حد تک متاثر ہوئی ہے۔ اور چونکہ یہ انتہائی قیمتی ہوتی ہے، سونے سے بھی 2-3 گنا زیادہ مہنگی ہے، تو اس وجہ سے یہ اس ہرن کا شکار زیادہ ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ کستوری جو ہے وہ اصل خالص ملتی نہیں ہے، جو عام قسم کے حکماء ہیں ان کو بھی نہیں ملتی، تو جو عام عوام ہیں ان کو کہاں سے ملے گی؟ ہم نے 2-3 ایسے نسخے اپلوڈ کیے جس میں کستوری شامل تھی، اس کی وجہ سے لوگوں نے پھر فون کیے، کالیں کی کہ حکیم صاحب کستوری خالص ملتی نہیں ہے، ہمارے اتنے پیسے ضائع ہو گئے، تو اس کا کوئی نعم البدل بتائیں۔ تو آج آپ کے لیے جو ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ اس مشک کا، کستوری کا ایک ایسا نعم البدل جو کستوری کی جگہ پر ہی کام کرے وہ آپ کو بتایا جائے۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے پاس کستوری ختم ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا جی میں لاہور جا رہا ہوں تو میں لاہور سے کستوری لے آؤں گا، تو ان کو کہا کہ لے آئیے گا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ ان کا ضائع ہو گیا، کیونکہ ان کو خالص نہیں ملی۔ بعد میں واپسی بھی نہیں ہوتی، کون واپس کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو خالص ہی دی تھی، آگے آپ نے کہیں سے تبدیل کر لی ہے، تو بہرحال دھوکہ دہی کا زمانہ ہے۔ تو اسی وجہ سے آج آپ کو وہ اس کا ایک نعم البدل بتا رہا ہوں۔ ہمارے ایک کوئی کرم فرما ہیں، انہوں نے بھی میسج کیا، نصیب سنگھ صاحب، انہوں نے بھی فرمائش کی کہ کستوری کا نعم البدل بتایا جائے۔ تو بہرحال لوگوں نے یہ نسخے تو اپلوڈ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی آسان حل پیش نہیں کیا جا رہا، تو اس وجہ سے اس کا ایک انتہائی آسان حل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے لینا ہے جیفل۔ جیفل جو ہے وہ گول شکل کا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر تھوڑی سی سخت خول ہوتا ہے، اندر سے گودا ہوتا ہے اس کا، وہ نرم ہوتا ہے، وہ انتہائی آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑی سی بھی ضرب اس کے اوپر لگائیں تو اوپر سے وہ جو سخت خول ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اندر سے اس کا گودا نکل آتا ہے۔ اور جو اس کا گودا ہے وہ آپ نے لینا ہے 50 گرام۔ اور دوسری چیز آپ نے لینی ہے سبز الائچی، اس کو الائچی خرد بھی کہتے ہیں۔ سبز الائچی کے آپ نے دانے لینے، بیج۔ اب ان دانے نکالنے کا طریقہ بھی میں آپ کو آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ سبز الائچی کو گرائنڈر میں ڈالیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے چلا دیں، چھلکا علیحدہ ہو جائے گا، بیج علیحدہ ہو جائیں گے۔ آپ نے بیج لے لینے ہیں 50 گرام۔ اب جیفل کا گودا 50 گرام اور الائچی خرد کے بیج 50 گرام، آپ نے ان دونوں کو انتہائی باریک کر لینا ہے، اور کسی محفوظ شیشی میں اپنے پاس محفوظ کر لیں، ہوا بند شیشی میں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس دوائی میں جتنی مقدار میں کستوری لکھی ہو اتنی مقدار میں آپ نے یہ دوا جو آپ نے تیار کی ہے جیفل اور چھوٹی الائچی کا صفوف، وہ اس میں اتنا شامل کر لیں۔ آپ یقین کریں کہ اسی طرح اثر ہوگا جس طرح مشک ڈالنے کا ہوتا ہے۔ یہ میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے 1-2 دوائیوں میں۔ حالانکہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو میں کستوری والی دوا بناؤں
وہ اس میں خالص کستوری شامل کی جائے۔ لیکن یہ تجربتاً ایک دوائی میں اس کا تجربہ کیا تھا، بالکل تقریباً وہی رزلٹ ملا جو اصل کستوری کا ملتا ہے۔ اصل کستوری کا مزاج ہے عضلاتی 3 درجے مفرح، اور اس کا بھی مزاج ہے عضلاتی 3 درجے میں مفرح۔ یہ بندے کی طبیعت کو فریش کر دیتی ہے، جسم میں طاقت لاتی ہے، اور دماغ کھل جاتا ہے، اور جسم میں انتہائی فرحت محسوس ہوتی ہے، اور بندے کے اندر ایک طاقت کا طوفان امڈ آتا ہے۔ یہ کستوری کے بھی یہی خواص ہیں اور اس دعا کے بھی یہی خواص ہیں۔ اب بندہ جو ہے وہ اس کا مزاج بگڑا ہوا ہو، غصہ ہو، تو وہ ہر کام میں ناکام ہوتا ہے، چاہے وہ دوستوں میں بیٹھا ہو، چاہے وہ کسی میٹنگ میں بیٹھا ہو، چاہے وہ اپنے دفتر میں ہو یا گھر میں ہو، ایسا آدمی ہر جگہ ناکام ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ جو مفرح دوائی آپ کو کستوری کا نعم البدل بتا رہی ہے، یہ بندے کی طبیعت کو فریش کر دیتی ہے۔ آپ جس بھی نسخے میں کستوری کی جگہ پر یہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ کستوری جتنا ہی کام کرے گی۔ امید ہے کہ آپ اس نسخہ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ حافظ۔